بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ بتا دیا تھا، آج کی جدید سائنس اس کی تائید کرتی نظر آتی ہے، اور یہ کام زیادہ تر غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے وقت کیا جاتا ہے تاکہ ان کی عقل اسلام کی حقانیت اور عالمگیریت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اسلام اگرچہ سائنس کی تائید کا محتاج نہیں ہے، اور اس کا پیغام امن و سلامتی اتنا مشہور و معروف اور عالمگیر ہے کہ اسے مسلم ہو یا غیر مسلم دنیا کا ہر آدمی تسلیم کرتا ہے۔ تاہم اس مضمون میں اجمالاً نماز کو سائنسی انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ نماز کے کون کون سے سائنسی فوائد ہیں۔ نماز کے لیے طہارت کبریٰ کے ساتھ وضو کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے۔ وضو طہارت کا ایک ایسا اسلامی امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ سائنسی نقطۂ نظر سے وضو ایک ایسا عمل ہے جس سے بدن کے وہ حصے صاف ہوتے ہیں جن کے ذریعے امراض جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ لہٰذا وضو کرنے کی وجہ سے انسان ہر قسم کے جراثیم سے دور رہتا ہے، اور ڈپریشن، بے چینی، بے سکونی، نیند کی کمی وغیرہ جیسے امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز کا فریضہ مقرر کیا ہے تو یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے بے شمار حکمتیں ہیں۔ جدید سائنس پیراسائیکولوجی کی روشنی میں انسان گوشت پوست، خون اور ہڈیوں سے مرکب ایک پتلا نہیں بلکہ خاکی وجود کے اندر نوری جوہر بھی ہے، اور یہ نوری جوہر ہی اصل ہے۔ انسان کے اندر 3 جنریٹر کام کر رہے ہیں۔ انسان جب نیت باندھنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی جڑوں پر انگوٹھے لگاتا ہے تو ایک خاص برقی رکان کی جڑ میں موجود باریک رگ کو اپنا کنڈینسر بنا کر دماغ کی طرف جاتی ہے اور ان خلیوں کو چارج کرتی ہے جن کو شعور نظر انداز کر رہا تھا، اور جب یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں ایک روشنی کا جھماکر ہوتا ہے، اور تمام اعصاب اس جھماکے سے متاثر ہو کر دماغ کے اس خاص حصے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جن میں روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ دوسری طرف دماغ سے ایک برقی روح ہاتھوں میں منتقل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے جنریٹر زیر ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ہاتھوں میں موجود کنڈینسر سے ذیلی جنریٹر میں بجلی کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور زیر ناف پر ہاتھ باندھنے کی وجہ سے جنسی نظام کو طاقت ملتی ہے۔ جب ہم ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں تو بازوؤں، گردن کے پٹھوں اور شانے کے پٹھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ دل کے مریض کے لیے ایسی ورزش بہت فائدہ مند ہوتی ہے جو کہ نماز پڑھنے سے خود بخود ہو جاتی ہے، اور یہ ورزش فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور سائنس کی تحقیق کے مطابق نماز میں قیام سے دل کا بھار ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وزن دونوں پاؤں پر متوازن پڑتا ہے، اور آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی رہنے سے دل کی یکسوئی سہل ہو جاتی ہے۔ انسان میں قوت مدافعت اور اعصاب میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے، اور رکوع سے کمر درد یا ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم ہو گیا ہو بہت جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نیز رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، اور اگر پتھری بن گئی ہو تو رکوع کی حرکت سے بہت جلد نکل جاتی ہے۔ رکوع کے عمل سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں اور پیٹ کے عضلات کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ رکوع کی حالت میں بالائی نصف جسم میں جھٹکے کی وجہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے۔ اسی طرح قوما کرنے یعنی دوبارہ حالت قیام میں آ جانے سے چہرہ اور سر کے دوران خون جو حالت رکوع میں بڑھ گیا نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج ہونے کا خطرہ کم ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا، صرف سجدے کی حالت میں دماغی اعصاب اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا گھٹنوں اور پنڈلیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس کے علاوہ رانوں میں جو پٹھے اللہ تعالیٰ نے نسل کی بڑھوتری کے لیے بنائے ہیں ان کو خاص قوت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے مردانہ اور جنانہ کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں۔
تاکہ انسان دماغی اور جسمانی اعتبار سے صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ نماز کے اختتام پر جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس عمل سے گردن کے عضلات کو طاقت ملتی ہے اور انسان حشاش بشاش اور توانا رہتا ہے۔ نیز سینہ ہنسلی کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کا فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب ہم نماز پوری توجہ دل جمعی پورے آداب اور سنت کے مطابق ادا کریں اور جلد بازی سے کام نہ لیں، چونکہ خالق کائنات کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے اوقات کا جو انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی اپنے دامن میں بے پناہ حکمت سمیٹے ہوئے ہیں۔ اب ذرا اوراق الٹیے، اوقات نماز کے انتخاب کی اہمیت و حکمت سے فکر و نظر کو مشک بار کیجیے۔ طبی نقطۂ نظر سے نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے، اور وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد ہضمی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کائنات جرد ہو جاتی ہے، معدہ اور نظام انحجاب پر اثر انداز ہوتی ہے، روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ سائنس کی جدید تحقیق سے یہ بات بھی عیاں ہوتی ہے کہ نمازی اثر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے، اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور یہ بھی کہ مغرب کے وقت سورج کی سیائیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ مغرب کے وقت سونے والوں کی اولاد کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو نافرمان ہوتی ہے۔ ماہرین طب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ کائنات نیلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام اعصاب پر اثر کرتی ہے۔ نیند میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں، جلد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ مذکورہ باتوں سے آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بے نمازی کی نہ دنیا ہے نہ ہی آخرت، کیونکہ یہ ہماری شیطان کے ساتھ گہری دوستی اور ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے نہیں دیتے۔ بیوقوف ہے وہ مسلمان جس کو پتہ بھی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، پھر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا۔ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل یہاں یعنی جہنم میں لے آیا، تو وہ کہیں گے کہ افسوس ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق بخشے، آمین۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اب تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔